پاکستان میں پچھلے 70-72 سالوں سے عوام کی زندگیاں ان کے ہاتھ میں اور ان کی جیبیں حکومت کے ہاتھ میں ہوا کرتی ہیں۔ میں حیران ہوں کہ یہ بات بریکنگ نیوز کیوں کر نہ بن پائی۔ شاپنگ مالز پر پابندی برقرار ہے، تاجروں کا احتجاج آج بھی اس حوالے سے دیکھا جا سکتا ہے، رجسٹر کرایا جا رہا ہے۔ حکومت سندھ پر تاجروں نے نااہلی اور بددیانتی کراچی دشمنی کے الزامات لگائے ہیں۔ کس حد تک وہ الزامات درست ہیں آج اپنے مہمانوں سے گفتگو کر کے جانیں گے۔ حیران کن فیصلہ سامنے آیا ہے کہ حجاموں کی دکان، جنہیں انگلش میں ہیئر کٹنگ شاپس کہا جاتا ہے، اور بیوٹی سیلونز بھی پیا جی کا من نہ لبھا سکے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب عید بھی خیر سے ہپیوں کی طرح گزرے گی مرد و زن کی، کیونکہ دونوں شیو کرانے سے محروم رہیں گے۔ اوقات کار کے حوالے سے سندھ سرکار کی کنفیوژن بدستور برقرار۔ پہلے ایک حکم نامہ جاری ہوا، اس کے بعد محکمہ داخلہ سندھ کو یاد آیا کہ نہیں یوں کیا جائے۔ اب انہوں نے بتایا ہے کہ سندھ میں پیر تا جمعرات صبح 6 تا شام 4 بجے تک خیر سے کاروبار کی اجازت ہوگی۔ ہفتے میں 3 دن ہم کورونا رویا کریں گے، 4 دن جو ہوگا اللہ مالک ہے۔ کورونا کا وار چل رہا ہے، سرکار نے مجھے یہ بتایا ہے، میڈیا یہی رو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا ہے، میڈیا اس کے الٹ کہے تو میڈیا کی نہیں ماننی، اگر حکومت کہے تو حکومت کی نہیں ماننی، سربراہ مملکت کہے اس کی نہیں ماننی، کوئی ادارہ کہے اس کی نہیں ماننی۔ رمز میں جو بات کہی جاتی ہے اس میں بڑا دم ہوتا ہے۔ ایک شعر آپ کی نظر کیے دیتا ہوں، یہ ایک اشارہ ہے آفات ناگہانی کا، یہ ایک اشارہ ہے آفات ناگہانی کا، کسی جگہ سے پرندوں کا کوچ کر جانا۔ اور سروے رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ سندھ کے ساحل پر رواں سال 7,41,042 پرندے آئے۔ دوبارہ سنیے، سندھ کے ساحل پر رواں سال 7,41,042 پرندے آئے، جبکہ پچھلے سال یہ تعداد محض 2.5 لاکھ کے لگ بھگ تھی۔ میرا نہیں خیال کہ اس سے زیادہ جامع بات کوئی اور ہو سکتی ہے۔ میں سب سے پہلے عتیق میر صاحب کی جانب جاؤں گا۔ عتیق صاحب، سر 53 روز کے بعد کاروباری طبقہ بہرحال ایک جزوی صحیح ضمنی صحیح ایک سائے آف ریلیف انہیں ملا، شٹر اٹھانے کی اجازت سرکار نے ان کو دے دی، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ایس او پیز کے حوالے سے گائیڈ لائنز فراہم کی گئی ہیں، جن میں گاہکوں اور دکانداروں کے لیے ماسک پہننا یقینی بنانا، سینیٹائزر کا جو ہے وہ انتظام کرنا، یہ سب چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ لیکن یہ کہ اگر کسی کو دکان میں آپ کے کورونا ہوتا ہے یا آپ کے کاروبار میں، تو پھر اس کا علاج وہ مالک کرائے گا جس کے وہ زیر نگیں ہیں۔ حضور، آپ کے خیال میں 53 دن کا یہ لاک ڈاؤن بھگتنے کے بعد بڑے سے بڑا فرعون، اب اس وقت اس کی حیثیت، اس کی استطاعت، اس کی گنجائش اس طرح کی ہے کہ وہ اس طرح کے نادر شاہی فرمان کو بجا لائے؟ کیا سوچ رہی ہے تاجر برادری؟ یہ سب سے پہلی سوچ تو یہ ہے کہ ہم ایک ایسے لاک ڈاؤن سے، ایسی اسیری سے ہم باہر آئے جو ہمارے لیے اعصاب شکن تھی، ہمارے حوصلے جواب دے چکے تھے، ہمارے پاس جمع پونجی ختم ہو چکی تھی۔ یہ میں تاجروں کی اکثریت کی بات بتاتا ہوں، کیونکہ میں جس قبیل کو میں نمائندگی کرتا ہوں وہ مڈل اور مڈل ٹو لوور ہے۔ وہ مڈل ٹو لوور جب کسی مشکل میں آتی ہے تو وہ مڈل کے دروازوں پہ کھڑی ہو جاتی ہے، لیکن وہ مڈل اپنے وائٹ کالر کو بچانے کے لیے وہ کہیں نہیں جاتا۔ وہ یوں سمجھے وہ جو صدمے برداشت کرتا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ میں بھی اسی قبیل سے ہوں، میں بھی اسی درجے سے ہوں۔ یہ ہمارے لیے ایک اچھا شگون تھا جو ہمیں یہ رہائی ملی، ہم اپنے کاروبار پر آئے۔ آج میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا، کیونکہ یہ تصور نہیں تھا، آپ اکثر سنتے ہوں گے یہ ہم پر ایک تنقید ہے کہ ہم 12-1 بجے کاروبار کھولتے ہیں، آج 8-9 بجے بھی لوگ آ گئے، بڑی بات تھی یہ۔ تو یہ ان کے اندر کا ایک اشتیاق تھا کہ جس طرح وہ ایک جنونی کیفیت میں گھروں سے نکلے، بھول چکے تھے کہ کاروبار بھی کوئی چیز ہے۔ ایک تو دیکھیں سارا دن ایک ہی بات، ایک موت ان کے سر پہ سوار کر دی جائے، کرونا کرونا کرونا۔ اب ہر آدمی نے ایک بات سوچ لی تھی کہ جب یہ بندش کا، دیکھیں ایک قیدی کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ وہ 3 ماہ کے لیے قید کیا گیا ہے، 1 سال کی قید ہے۔ جہاں یہ ہو کہ اب آپ نے باہر نہیں نکلنا ہے، شاید کرونا کے حوالے آپ ہو جائیں تو پھر آپ نے باہر نکلنا ہے، جب اس طرح کی کیفیت ہو تو دیکھیں لوگ، دنیا کی نظر تو اس پر ہے کہ ایک کرونا یا معیشت کی تباہی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے 22 کروڑ عوام کو جو اعصابی الجھنوں کا سامنا ہے،
جو جس طرح ایک ذہنی دباؤ کا شکار ہو چکے، کوئی دیکھے تو صحیح، کوئی ان کے دکھ کو سمجھے تو صحیح. یہ ایک دنیا بھر میں کرونا ایک سسٹم کے تحت اس کا سامنا کیا گیا، اس کو دیکھا گیا، اس سے مقابلہ کیا گیا. ہمارے یہاں حکومتوں نے سیاست کی ہے، اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کچھ نہیں. میرا خیال ہے اختصار کے ساتھ ساری کہانی وہ بیان کر گئے. سراج قاسم تیلی صاحب، جناب من، طبیعت کیسی ہے؟ مزاج بخیر؟ اللہ کا کرم. سر، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھانا چاہوں گا. عتیق میر صاحب نے شکوہ کیا ہے جو کسی حد تک درست بھی شاید کچھ لوگوں کو لگے گا. انہوں نے کہا ہے کہ کورونا کو لے کر کے سیاست کی گئی ہے اور اس مرتبہ سیاست کا محور تھے کراچی کے سندھ کے تاجر کی معاشی، جو کراچی کا معاشی ہب ہے، جسے پاکستان کا معاشی ہب کہا جاتا ہے، اس کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی گئی ہے. 53 دن لاک ڈاؤن رہا. اس کے بعد اب چنندہ بزنسز کو شٹر اٹھانے کی اجازت دی گئی ہے، وہ بھی کچھ شرائط کے ساتھ. شرائط ناجائز زیادہ تر تو نہیں کہی جا سکتی، ٹو بی ویری آنیسٹ. جناب من، حکومتوں کا اس سلسلے میں جو کردار رہا ہے، آپ ماشاءاللہ کافی آؤٹ سپوکن ہیں. حضور، میرا خیال ہے بڑھاپے میں بھی کم از کم آپ کی طرح تھوڑا بہت ہو ہی جاؤں گا، لیکن اگر آپ کو میں جوانی کے ایام یاد دلاؤں تو کن الفاظ میں ہماری حکومتوں کو نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہیں گے؟ تاجر برادری کی مشکلات کا احاطہ آپ کن الفاظ میں کریں گے؟ نور العارفین صاحب، آپ کے پروگراموں میں اگر ان صوبوں کے عوام کو جگہ نہیں ملے گی تو وہ عوام کہاں جائے گی؟ اس لیے سب سے بڑا جو اس ملک کا جھوٹا ترین شخص ہے اس کا نام ہے عمران خان. سر تھوڑا سا زیادتی ہو گئی میرا خیال ہے، لیکن میں نے آپ کی تمام تر چیزوں کے باوجود میں نے آپ کی سر دیکھیے، میں آن ایئر ایک وضاحت کر دوں. سر عاجز دھامرا صاحب سر دیکھیے، سر مجھے اپنی بات کی وضاحت کی اگر آپ اجازت دیں تو میں وضاحت کر پاؤں گا. عاجز دا گریٹ دھامرا صاحب، آپ کو پتا ہے کہ میں آپ کی بڑی قدر کرتا ہوں. آپ میری بات کو ذرا سننے کا حوصلہ پیدا کیجئے. جناب من، آپ میری بات کو تھوڑا سا سنیے. جو کہتا ہے ایلیٹ کلاس نے لگایا، بھائی نام لے لے. سر میرا خیال ہے آپ نے پرائم منسٹر اور وفاقی حکومت کے خلاف میرے پروگرام نہیں دیکھے، یا آپ کی پکچر ٹیوب گل گئی تھی؟ نہیں، آپ نے اگر دیکھے تو پھر آپ مجھ پہ یہ الزام نہیں لگا سکتے. ایک بات. دوسری بات، آپ مجھ پر جو تہمت دھر رہے تھے، میں اس کی وضاحت یوں کر دوں. آپ نے مجھ پہ کہا کہ میں وفاق دوستی نبھا رہا ہوں. سر آپ میری بات پہلے سنیں گے تو پھر مزہ آئے گا، ورنہ ایسا نہیں ہوگا. سر میں آپ کی پوری بات سن چکا، اب آپ کو میری سننی ہے. جناب من، سر میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کا پورا ورژن لیا، اب آپ کو میری یہ وضاحت لینی پڑے گی جس میں آپ نے مجھ پر بائسنس کا تانا دیا. سر میں نے آپ سے وزیر اعظم کے خلاف ریمارکس پر میں نے آپ سے احتجاج کیا. اب میں جا رہا ہوں خرم شیر زمان کی طرف، میں ان سے سی ایم کے خلاف جو احتجاج کر دوں گا. لیکن یہ بائسنس کا الزام کائنڈلی آپ واپس لیجئے، یہ تھوڑی آپ نے مجھ سے زیادتی کر دی ہے. تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے. عاجز دھامرا صاحب، آپ کو مجھ سے شکایتیں ہو سکتی ہیں، لیکن جناب تھوڑا سا توقف اگر آپ فرمائیں تو میں پروگرام کو تھوڑا سا آگے لے کر کے چلوں. عاجز دھامرا صاحب، سر تھوڑا سا توقف اگر آپ فرمائیں. میں آپ کے پروگراموں کی قدر کرتا ہوں، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سو کالڈ ہمدردی جو کراچی کے تاجروں سے خرم شیر زمان رکھ رہے ہیں، KPK کے دکانداروں کے اوپر جو فائرنگ ہوئی، سر آپ کی تمام باتیں میں نے تحمل کے ساتھ سنی. خرم شیر زمان صاحب اب تک سن رہے ہیں، کوئی نکتہ ہم نے نہیں نکالا. سر اس سے زیادہ اور کیا کریں؟ اب آپ کی بات کا جواب دینے کے لیے مجھے خرم شیر زمان کے پاس جانے دیجئے نا. میں آپ سے التماس کر رہا ہوں، تھوڑا سا توقف آپ فرمائیں، میں پھر اس کے بعد آپ کی بات کر رہے ہیں. سر عاجز کی زندگی کا خیال رکھے کچھ یار. سر عاجز دھامرا صاحب، جناب آپ کو اتنا بےتاب میں نے کبھی نہیں پایا. تھوڑا سا توقف. میری بات کو سننے ہی نہیں دیا نا نور العارفین، آپ زیادتی کر رہے ہیں. آپ نے میرے موقف کو سننے نہیں دیا. سر میں نے پورے 3 منٹ آپ کو سنا ہے جناب. آپ کنٹینیو تنقید کریں، میں خاموش ہو جاتا ہوں. بس یہ معاہدہ ہے. چلیے آپ کمپلیٹ کیجئے، پھر میں آگے جاؤں گا خرم شیر زمان پہ، پھر آپ راضی ہو جائیں گے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کراچی میں جو سو کالڈ ہمدرد ہیں تاجروں کے، میں بھی ہمدرد ہوں تاجروں کا، میں بھی مزدوروں کا ہمدرد ہوں، مگر یہ اپنے صوبوں میں چھوٹے دکانداروں کے اوپر جو پولیس فائرنگ کرواتے ہیں اس کی مذمت کیوں نہیں کرتے؟ ٹھیک ہو گیا، اور یہ کرپشن کی بات کرتے ہیں. یہ بنی گالا میں جو چوروں کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، چینی چور، آٹے چوروں کو، یہ اس میں لگ کر. سر آپ کا نقطہ آ گیا عاجز دھامرا صاحب. اب تھوڑا سا توقف کی استدعا، اب امید ہے کہ آپ تعاون فرمائیں گے. میں آپ کی طرف آتا ہوں.
خرم شیر زمان صاحب سر سب سے پہلے تو وضاحت آپ نے دینی ہے عاجز دھامرا صاحب نے جو نکات اٹھائے ہیں اس کے حوالے سے، سی ایم سندھ کے حوالے سے آپ نے جو جملہ کہا سر حالانکہ وہ آپ نے میرے پروگرام میں نہیں کہا تھا سر، تھوڑی سی حالانکہ وہ آپ نے میرے پروگرام میں نہیں کہا تھا، میں عاجز دھامرا صاحب کی معلومات کے لیے یہ بات بتا دیتا ہوں کہ میں نے وہ اخبار سے چھپی چھپائی خبر، وہ آپ نے کہیں بیان داغا ہوگا، وہ میرے پاس پڑی ہوئی تھی، میں نے وہ کوٹ کیا۔ اب اس پر سر میں صدا احتجاج بلند کرتے ہوئے جو ایک منتخب سی ایم کے خلاف آپ نے کہا، جو میرا فرض تھا میں اس کو ادا کرتے ہوئے اب میں سوال داغ رہا ہوں۔ میرا سوال ذرا سنیے اور اس کے بعد اگر آپ جواب دے سکیں۔ سر، بلاول بھٹو صاحب کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے، وزیر اعظم صاحب جو وزیر صحت بھی آج بھی اسمبلی میں موجود نہیں تھے، حالانکہ انہیں اس ایوان میں پتہ نہیں آگے کچھ غلط اردو لکھ دی، اخبار ہے، بہرحال انسان اغلاط کا پتلا ہے۔ سر، یہ بات درست تو ہے، بلاول بھٹو صاحب کا یہ اعتراض کوئی بہت زیادہ غلط تو نہیں ہے کہ اس وقت اتنے کرٹیکل ٹائم میں جو اسمبلی کا یہ سیشن ہو رہا ہے، اس وقت اس سے زیادہ اور کوئی ضروری چیز ہو نہیں سکتی تھی۔ وہ کیا معاملہ تھا کہ جس کی وجہ سے وزیر اعظم صاحب آج درشن نہ دے پائے؟ اور دوسرا عاجز دھامرا صاحب کی بات کی وضاحت آپ سے چاہوں گا۔